نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے. پہلے 20 رکعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا قاسمی صاحب نے 20 رکعت تراویح کے جواز پر 20 رکعت ہی تراویح احناف کے نزدیک پڑھی جاتی ہے، اس کو دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے، اور خانہ کعبہ میں اور سعودی عرب میں جو 10 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اس کے عدم جواز پر روشنی ڈالی ہے. غور سے سنے بیان اور اینڈ تک سننا. رکعت تراویح ہو رہی ہے. پہلے 20 رکعت ہوا کرتے تھے، اب 10 رکعت ہو رہی ہے. جو لوگ حنفی ہیں، جو 20 رکعت پڑھنے ہیں، جو 20 رکعت سمجھتے ہیں کہ تراویح ہے، ان کو بڑی پریشانی ہے. ان حضرات کے پیچھے زیادہ تر حنفی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے تراویح کے، اب 10 رکعت پڑھتے ہیں. ان کے دلوں پر بوجھ ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ صورتحال حقیقت حال کیا ہے. جواباً عرض ہے کہ مفتی عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ تراویح تو سنت موقدہ ہے، لیکن تعداد متعین نہیں ہے. تعداد متعین نہیں ہے کیونکہ صحابہ نے 30 بھی پڑھی ہیں، 20 بھی پڑھی ہیں، 10 بھی پڑھی ہیں، 8 بھی پڑھی ہیں. اس لیے تعداد متعین نہیں ہے. اور آگے انہوں نے زور دیا ہے کہ 10 رکعت 8 رکعت تراویح یا 10 رکعت تراویح ہے. اور انہوں نے یہ استدلال کیا اس حدیث سے. حدیث ہے بخاری شریف باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ. حدیث کا نمبر ہے 1147. حدیث یوں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے یوں فرمایا، مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. غیر رمضان یہ سمجھنے کی چیز ہے. غیر رمضان کو تو تہجد ہے، تراویح تو ہے ہی نہیں. تو غیر رمضان میں جو پڑھتے تھے تو وہ تو تہجد ہی ہے نا، تراویح تو نہیں ہے. لیکن اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ 11 رکعت. تو 8 رکعت تراویح کے اور 3 رکعت وتر کے، ایک اس سے استدلال کیا ہے. دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ ہی کی ہے، کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل 10 رکعات ویوتر بسجدۃ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 10 رکعت پڑھا کرتے تھے اور وتر پڑھتے تھے 1 رکعت. مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 738، اور ابو داؤد شریف میں ہے 1334، اور باب ہے مسلم شریف میں باب صلاۃ اللیل و عدد الرکعاتها. خود اندازہ لگائیں کہ اس سے بھی استدلال کیا حضرت مفتی عبدالعزیز بن باز نے. لیکن آپ خود دیکھیں کہ یہ صلاۃ اللیل و عدد الرکعاتها یہ تراویح نہیں ہے، تہجد ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہی تراویح ہے. تیسری حدیث اور ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو نماز پڑھائی ہے. یہ حدیث ہے ابن حبان میں، اور حدیث کا نمبر ہے 2549. انہوں نے فرمایا نبی کریم کے سامنے کہ میں نے عورتوں کو نماز پڑھایا، جو نہیں پڑھ سکتے تھے تو ہم نے 8 رکعت پڑھائی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں، لیکن یہ عورتوں کا ہے. ہاں، یہ ہے ان کا استدلال. حنفیہ کا استدلال کیا ہے؟ حنفیہ کیوں پڑھتے ہیں 20 رکعت؟ ایک تو حدیث ہے، حدیث ہے عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. مصنف ابن شیبہ میں ہے بابو کم یصلی فی رمضان من رکعت، حدیث کا نمبر ہے 7692. اس میں باضابطہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز پڑھتے تھے. حالانکہ بخاری شریف میں ایک حدیث اور ہے کہ 4 دن آپ نے نماز پڑھی، کتنی تعداد تھی تراویح کی وہاں اس کا ذکر نہیں ہے، وہاں تعداد کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے. ایک تو یہ حدیث ہے. دوسری حضرت علی کا حکم ہے، یہ قول صحابی سمجھ لو، ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا. حضرت علی حکم دیا کرتے تھے کہ 20 رکعت پڑھے. یہ مصنف شیبہ میں 7681. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، ان عمر ابن خطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حکم دیتے تھے
صحابی حکم دے، شیخین حکم دے، خلیفہ راشد حکم دے، بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ حکم دیتے تھے کیا؟ یصلی بہم 20 رکعتن، مصنف ابن شیبہ 7682۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب نماز پڑھاتے تھے مردوں کو، عورتوں کو تو 8 رکعت پڑھاتے تھے، پڑھایا نا ایک مرتبہ، مردوں کو جب بھی پڑھاتے تھے تو کانا ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتن ویوتر بثلاث۔ حضرت ابی بن کعب جب لوگوں کو، مردوں کو نماز پڑھا کرتے تو کتنے؟ 20 رکعت ہے۔ کہاں؟ مدینہ میں۔ حدیث کا نمبر ہے 7684، مصنف ابن شیبہ۔ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتن، کہ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے وہ بھی 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ تو 2 خلفائے راشدین کا حکم، 2 صحابی کا مسلسل عمل کانا رسول اللہ کا کانا کے ساتھ، تو یہ بڑی چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور ہے، 5 ترویحات والی حدیث ہے کہ 5 مرتبہ ترویح، 4 رکعت کر کے 5 ترویحات یعنی آرام کر کے پڑھتے تھے۔ اس سے حنفیہ کا استدلال ہے کہ تراویح کی تعداد بہتر ہے کہ 20 رکعت ہو، کیونکہ صحابی کا عمل، صحابی کا حکم ہے۔ اس لیے اہل حرم سے میری گزارش ہے کہ چونکہ وہاں بہت سارے حنفیہ ہوتے ہیں تو وہ ان کی رعایت کرتے ہوئے، چونکہ حدیث بھی ہے، قول صحابی بھی ہے، حکم صحابی بھی ہے، اس پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے۔ دوسرا مشورہ یہ دے دوں کہ جو لوگ حنفی حضرات انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جگہ پر 20 رکعت پڑھا کرتے ہیں تو وہ چھوڑا نہیں، وہ نہ چھوڑا، اس لیے کہ صحابی کا عمل ہے، حضور کا خود کا عمل ہے اور حدیث سے ثابت ہے، چھوڑا نہیں۔ تو اس پر دوام کریں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حضرات کے لیے بھی کوشش کریں، محنتیں کریں کہ یہ حضرات پڑھیں، 20 رکعت کریں ہماری رعایت میں، کوشش محنتیں کریں، اور لیکن اپنی چیز کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک عجیب بات بتا دوں، میں نے ہدایہ کہ شروحات لکھی اور اس پر حدیث سیٹ کیا تو پتہ چلا کہ حنفیت کا مسلک اکثر جگہ پر احتیاط پر ہے۔ یہاں بھی دیکھو 20 رکعت احتیاط پر ہے، یہاں بھی دیکھو 20 رکعت احتیاط پر ہے، اکثر جگہ احتیاط پر۔ بعض جگہ حدیث نہیں ملتی ہے، مجھے پتہ ہے، وہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا استاذ ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، ان کا قول ملتا ہے، لیکن جب آیت کو اشارۃ النصاب دیکھیں گے تو اس کے مطابق ہو جائے گا۔ ایسے بہت سارے مواقع ہیں، میں نے اس کو کوٹ کیا ہے، اس لیے حنفیت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا احتیاط پر ہے اور قول تابعی، قول صحابی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ میں کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، میں آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسلامک بیانات اور سنی حضرات علماء کے بیانات آپ تک پہنچ سکے۔